الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق خالق مولانا العظيم اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، فتنہ گر فتنہ باز اور شیطانوں کے شر سے اللہ اپنے حبیب کے صدقہ محفوظ فرمائے۔ چند روز قبل ابھی پچھلے جمعۃ المبارک ہی کی بات ہے، پاک بھارت جنگی حالات کے پیش نظر اللہ کی بارگاہ میں ہم دعائیں کر رہے تھے اور پاکستان کے لیے کامیابی کے ہم دعائیں کر رہے تھے۔ مالک کریم نے پاکستان کو بنیان مرصوص کے نام سے توفیق دی اور مکمل پاکستان کا دفاع کیا گیا اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابیاں نصیب فرمائیں، ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا کروڑہا مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس مالک نے ہمیں کامیابیاں، بالخصوص جو بھی اس جنگ کے اندر شامل رہا، پاکستان کی افواج ہیں، حکومت پاکستان ہے، بالعموم عوام ہے، اور ہر وہ بھائی جو کسی طرح بھی اس میں شامل رہا، وہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اس مارکے کے کئی سارے امور جو قابل قدر اور قابل ستائش تھے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے اولاً حملہ نہیں کیا، پاکستان نے پہلے حملہ نہیں کیا۔ یہ پاکستان کا قابل ستائش عمل ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے پہل نہیں کی، قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق انہوں نے یہ جنگ لڑی، یہ مارکا لڑا، جس کی پہلی وجہ ہے کامیابی کی کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا گیا۔ دوسری وجہ، جیسے ہی حملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا اسی وقت میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دعا کی گئی۔ پہلی سنت کیا اختیار کی گئی؟ حملہ پہلے نہیں کیا، جب حملہ ہوا پھر اس کا بھرپور جواب دیا۔ جواب دینے سے پہلے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی دعا کرنا، وہ دعا کی گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بدر کا دن تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا، وہ 1000 تھے اور آپ کے ساتھی 319 آدمی تھے۔ تو اللہ کے نبی نے قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ پھیلائے اور اپنے رب سے بلند آواز سے فریاد کرنے لگے۔ میرے آقا جی نے فرمایا، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، وہ جو مجھ سے وعدہ کیا ہے مولا آج وہ وعدہ پورا فرما۔ تو نے مجھ سے وعدہ کیا
وہ مجھ سے پورا فرما، اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین میں تیری کوئی بھی عبادت نہیں کرنے والا ہوگا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور آپ نے اپنے رب سے بلند آواز سے فریاد کرتے اتنی دعا کی یہاں تک کہ آپ کے کندھوں کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے تشریف لائے، انہوں نے چادر اٹھا کے آقا جی کے کندھوں پر رکھی اور آپ کے کندھوں پر ڈالا، پھر پیچھے سے آپ چمٹ گئے اور کہا یا نبی اللہ کفاک مناشدتک ربک فإنہ سینجز لک ما وعدک، اے اللہ کے نبی آپ کا اپنے رب کو قسم دینا آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ یقیناً وہ آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی 1763 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ اور حملہ کرنے کا وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو باتیں ہو گئی۔ پہلی ہم نے کیا اختیار کی؟ پہل نہیں کی، ٹھیک ہے نا جی، حضور پہل نہیں کرتے تھے، لیکن جب کوئی آپ کے اوپر حملہ کرتا تھا پھر حضور بھرپور جواب دیتے تھے۔ پہلی سنت ہم نے یہ۔ دوسری سنت کیا کی جی؟ دعا کی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر ہم نے بھی دعا کی، پورے ملک نے دعا کی۔ کوئی مسجد ایسی نہیں تھی، کوئی بندہ ایسا نہیں تھا، کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جس نے دعا نہیں کی۔ ہم نے تو باقاعدہ نمازوں کے اندر دعا کی، اللہم یا منزل الکتاب ویا مجری السحاب ویا حازم الاحزاب اہزمہم منصرنا علیہم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم یا منزل الکتاب، اے کتاب کو نازل کرنے والے مالک، ویا مجری السحاب، اے بادلوں کو چلانے والے، ویا حازم الاحزاب، اے دشمنوں کے لشکروں کو، کافروں کو لشکروں کو ہزیمت کا اور ناکامی کا اور ہار کا منہ دکھانے والے، اہزمہم، یہ جتنے بھی کافر ہیں ان کو ذلیل و رسوا کر دے، منصرنا علیہم، اے اللہ ہمیں نصرت اور فتح کامیابی نصیب فرما۔ ہم نے تو نمازوں کے اندر دعائیں کی، ہمارے تو ایک ایک فرد نے یہاں پر دعائیں کی، الحمدللہ پورے ملک کی دعاؤں کا اثر ہوا۔ اچھا جی، یہ دو سنتیں ہوگی۔ تیسرا سنت کیا؟ حملہ کرنے کا وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز اندھیرے میں ہی پڑھی، آپ نے اندھیرے میں نماز پڑھا دی، پھر سوار ہوئے، پھر آپ خیبر پہنچ گئے، وہاں کے یہودیوں کو آپ کے آنے کی اطلاع ہوگی، فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، اللہ اکبر، خیبر پر بربادی آ گئی، ہم تو جب کسی قوم کے آنگن میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہوگی۔ یہ صحیح بخاری شریف میں 947 نمبر پر ہوا ہے۔ تو تیسری ہم نے حضور کی سنت کیا اختیار کی؟ صبح فجر کے فوراً 4 بجے حملہ، ادھر سے اذانیں ہوئیں، فجر کی نماز ادا کی، ہمارے مجاہدین نے فوراً حملہ کر دیا۔ یہ تیسری سنت۔ ابھی آپ اندازہ کیجئے کہ الحمدللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کتنا زبردست قسم کا اثر ہوا اور کیسی ہیبت بیٹھی۔ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ کہا تھا کہ جناب اب ہم جواب نہیں دیں گے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، اب دنیا بتائے گی کہ ہم نے کیا کیا۔ ہم نہیں کہیں گے، انڈیا تو کہتے ہیں نا جی ہم نے ان کے اتنے اڈے اڑا دیے، ہم نے دہشت گردوں کے اڑا دیے، ہم نے یہ کر دیا۔ تو ہمارے چیف آف آرمی صاحب نے کہا ٹھیک ہے جو مرضی کیا تم نے، یہ تمہارے دعوے ہیں نا جی، ہم اپنے منہ سے نہیں کہیں گے، دنیا بتائے گی کہ پاکستان نے کیا کیا ہے۔ اور الحمدللہ ابھی تک تڑپ باقی ہے، ابھی تک وہ تڑپ باقی ہے۔ ساری دنیا یہ اس بات کا اعتراف کر رہی، جو اپنے آپ کو سپر پاور ٹرمپ مانتا ہے وہ بھی اب اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ پاکستان، پہلے جب پاکستان نے جب تک حملہ نہیں کیا تو کہتے تھے، کیا کہتے تھے، وہ چھٹو جی انہیں پاگل نے یہ ہزارہ سالوں تو لڑتے پہلے یہ انہیں لڑن دو، انہوں پتہ نہیں سی پاکستان کی شے۔ پاکستان یہ نگاہ مصطفیٰ کا نام ہے، یہ اولیاء اللہ کے فیضان کا نام ہے، یہ 28 لاکھ جانوں کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ ان لوگوں پٹھوں کو کیا پتا کہ پاکستان کیا چیز ہے؟ ہاں جی، پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت افواج پاکستان کی قیادت ایک سید زادے کے ہاتھ میں ہے، ایک سید زادہ آل رسول ہو، پھر حافظ قرآن ہو، تیسرا باعمل ہو، سبحان اللہ، ہاں جی، حافظ بھی ہو، سید بھی ہو، آل رسول بھی ہو، اور باعمل بھی ہو، نمازی بھی ہو، اور قرآن بھی اس کو پڑھنا آتا ہو۔ ہاں جی، تو پھر اگر کوئی کہے جناب ایک سید زادہ کسی بھی میدان میں بزدلی دکھا جائے گا، نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا۔
تاریخ انسانی میں ہم نے یہی دیکھا ہے، جہاں پر بھی اولاد رسول کو قیادت دی گئی ہے، اولاد رسول نے ایسی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ہیں کہ دنیا معترف ہے صدیوں تک، اور انشاءاللہ پاکستان کی اس کامیابی کو صدیوں تک دنیا یاد رکھے گی۔ پھر اگلا، انتہائی اکرام کے ساتھ شہداء کے جنازے کا اہتمام کیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہداء کے جنازوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ ہم نے اس موقع پر افواج پاکستان کو خراج تحسین ہم اس پیش کرتے ہیں، اور اس موقع پر سب سے زیادہ قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا گیا، آج انشاءاللہ اسی آیہ مبارکہ کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وہ آیہ مبارکہ سورۃ الصف کی 4 نمبر آیہ مبارکہ ہے جی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، سورہ صف کی 4 نمبر آیہ مبارکہ۔ اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت میں آپ کو جو ہے وہ محبت والی بات بھی بتاؤں، بڑی خوبصورت بات۔ سورہ صف کی آیہ نمبر کتنی ہے جی؟ 4۔ بنیان مرصوص، یہ کل 10 حرف ہے۔ جس دن پاکستان نے حملہ کیا اس دن تاریخ کیا تھی؟ 10 تاریخ، ٹھیک ہے جی۔ سورہ صف کی آیہ نمبر کیا ہے جی؟ 4، ٹھیک ہو گیا جی۔ بنیان مرصوص، بنیان مرصوص، بنیان کے نقطے 5، بنیان کے نقطے با کے، نون کے، یا کے 2، اور آگے بنیان مرصوص کے 5 نقطے، با، نون، یا کے 2، پھر نون، 5 نقطے ہوئے۔ مہینہ کون سا تھا؟ 5واں مہینہ۔ اچھا جی، مرصوص کے بنیان کے حروف بھی 5، مرصوص کے حروف بھی 5، 5 کو 5 سے ضرب دیں کیا جواب آتا ہے؟ 25، 5 5 25۔ تاریخ کون سی؟ 10۔ حروف کتنے؟ بنیان کے 5، مرصوص کے 5، 5واں مہینہ اور 25 تاریخ۔ اب قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہو گئی 10/5/2025 کو پاک بھارت کی جنگ ہوگی، یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اگر غلط ہے تو آپ کہہ سکتے 5واں مہینہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے جوتے کے تسمے بھی گم ہو جاتے ہیں نا، میں قرآن سے تلاش کرتا ہوں، قرآن پاک میں ہر چیز موجود ہے۔ ہاں جی، یہ آیہ مبارکہ بتا رہی بے شک اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ ہاں جی، اب یہاں پر گویا اللہ تعالیٰ کی محبت ان لوگوں سے ہے جو ظلم پر خاموش نہیں رہتے بلکہ جہاد کرتے۔ اس ملک پاکستان کے اندر ایک ایسا بزدل بھی آیا تھا، جب حملہ کیا گیا پاکستان پر تو اینا جی میں موشن نکل جانا ہے نا جی، اندے کونوں فوراً تو پہلے وہ پائلٹ نکل گیا، وہ آیا انہیں ماریا پاکستان کے اندر، ہاں جی فوراً تو پہلے پائلٹ واپس کر دیتا، موشن طرح اندر نکل گیا۔ انہوں نے کہا جب اسمبلی میں بات ہوئی، اس نے کہا پھر میں کیا کروں، حملہ کر دوں؟ اور بے غیرت اس مجاہد کی طرح دیکھ، اگر تمہارے گھر پہ کوئی حملہ کرے تو غیرت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، ظلم کرنے کا اسلام نہیں کہتا، لیکن جب ظلم کیا جائے خاموش رہنا بھی اسلام نہیں سکھاتا۔ پھر اسلام کہتا ہے جہاد کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کا جہاد بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت آج ایمان سے بتانا، پوری دنیا کے اندر جتنے اسلامی ممالک ہیں، تمام اسلامی ممالک نے خوشیاں منائیاں یا نہیں منائیاں؟ پوری دنیا کے اندر تمام اسلامی ممالک نے آج خوشیاں منائی ہیں کہ الحمدللہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسے غیرت مند لیڈر بھی موجود ہیں، ایسے غیرت مند سپاہ سالار بھی موجود ہیں جو ہمارے اوپر حملہ کریں گے ہم منہ توڑ ان کو جواب دے سکتے ہیں۔ اب پوری دنیا کی اسلامی مملکت کی نگاہیں پاکستان کے اوپر۔ صرف ایک ہفتہ پہلے پاکستان کو ہر کوئی بلی کر رہا تھا، ہر کوئی بزدل اور ہر کوئی جو ہے نا جی عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جس کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں چھوٹو جی لڑتے رہتے نے، مرتے رہتے نے، 1000 سالوں تو انہاں دی جنگاں چل رہی ہیں۔ پھر سپر پاوروں کو ماننا پڑا نہیں، پاکستان بڑی بلا ہے، پاکستان بہت بڑی بلا ہے، پاکستان بہت بڑا اس وقت الحمدللہ اسلام کا اور مسلمانوں کا اس ٹائم سپاہ سالار ملک بن کے سامنے آیا ہے۔ تیسرا، جہاد سب باندھ کر کرتے ہیں ایسے جیسے کوئی شیشہ پلائی ہوئی دیوار۔ اب ان تینوں باتوں کی ہم وضاحت کریں گے۔
میرے مالک نے فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرة ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ مسلمانوں میں وہ لوگ کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں۔ جو لولے لنگڑے بن کے گھر بیٹھے رہتے ہیں، جو میدان جہاد میں نکلتے ہیں، وہ دونوں ایک برابر نہیں ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے اللہ نے بیٹھنے والوں کے بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں، مغفرت، رحمت، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پہلی بات، ہماری کامیابی قرآن کی یہ مبارکہ بتا رہی ہے، ہم لولے لنگڑوں کی طرح گھر میں نہیں بیٹھ گئے۔ ہمارے اوپر حملہ ہوا اور ہم نے پھر تسلی سے تیاری کی۔ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ پاکستان اب کیا کرے گا، پاکستان کیا کرے گا، پاکستان جواب بھی دے گا یا نہیں دے گا۔ تو ہم نے، ہمارے سپاہ سالار نے دو ٹوک بات کی، حملہ بھی ہوگا، جواب بھی دیں گے، جگہ بھی طے کر لی، اپنی مرضی سے دیں گے، ہم پہلے تڑپو تھوڑا جا۔ وہ نا جی ایک فوجی تھا، فوجی وہ رہتا تھا اوپر والی منزل میں، نیچے والی منزل میں ایک اور بندہ تھا۔ وہ فوجی جب بھی آتا نا جی، وہ ظاہر بات ہے فوجیوں نے بوٹ پہنے ہوتے ہیں، تو سیڑھیوں پہ چڑھتا تھا، پڑک 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 کی آواز آتی تھی۔ وہ آتے ہی نا جی ایک بوٹ اتار کے فوراً دیوار پر مارتا تھا، نیچے آواز آتی تھی دھڑم، پھر جوتا دوسرا اتار کے پھینکتا تھا، دھڑم۔ اچھا جی، اب وہ نیچے والا بڑا تنگ اس بات سے، فوجی رات کو آتا اور ٹک 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 کر کے اوپر چڑھتا۔ وہ ایک دفعہ جی وہ بندہ اس فوجی سے ملا، اس نے کہا یار بات سنو، میں کمزور آدمی ہوں، میں ڈر جاتا ہوں، خوف زدہ ہو جاتا ہوں، تو تم جو ہے نا جی مہربانی کرا کرو، جب آیا کرو نا تو ذرا آرام سے پیر رکھ کے چل لیا کرو، اور جوتا ذرا آرام سے اتار لیا کرو۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ عادت کے مطابق آیا، پھر آدھی سیڑھیاں جب چڑھا نا ٹک 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 کر کے، اس کو یاد آ گئی یار میں نے اس کو کہا تھا میں آرام سے آؤں، وہ باقی آدھی سیڑھیاں آرام سے چڑھا۔ وہ اب تڑپ رہا ہے کہ یار آدھی سیڑھیاں تک چڑھے ہے، علی باقی چڑھے ہی نہیں۔ اچھا پھر آتے ساتھ ہی عادت کے مطابق ایک جوتا اتار کے دھڑم آواز دیوار میں مارا، اگڑم کی آواز آئی۔ اچھا جی پھر اس کو یاد آ گیا ہو یار میں نے اس سے وعدہ کیا، وہ دوسرا جوتا اس نے آرام سے، وہ 2-2.5 گھنٹے گزر گئے نا، تو آ کے نا نیچے والا اوپر آ گیا۔ اس نے کہا یار تیری مہربانی، دوسری جُتی بھی کندھے چ مار دیں، میں ٹینشن نہیں بیٹھا، میں ٹینشن نہیں بیٹھا۔ تو پاکستان نے کی تھی انہوں نے جدو کی نا جی اپنی عادت کے مطابق پاکستان سے حملہ کیتا، کہ ہوں وہ جناب تڑفن پہ ہوں پاکستان کدو مارے گا، کدو مارے گا، وہ مارو یار سارے منہ تو کوئی جُتی شُتی مارو یا سانو تسلی ہو جائے۔ تو سارے سپاہ سالار نے کہا کھلو جاؤ پترو کھلو جاؤ، جُتی بھی پائے گی تمہوں، کھڑکا دڑکا بھی کریں گے ایسی، لیکن اپنی مرضی نہ، اپنے ٹائم دے مطابق۔ تو الحمدللہ پہلے تڑپایا ہے پھر پھڑکایا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے مطابق بڑا عزت و آبرو والی ان کو زندگی دی۔ میرے مالک نے فرمایا ہم ان کو عزت بھی دیں گے، مغفرت بھی دیں گے، رحمت بھی دیں گے، اور اللہ بڑا رحم فرمانے والا، معاف فرمانے والا۔ اچھا جی پھر حضرت یہ یاد رکھیں، بزدلی کے اندر کوئی عزت نہیں ہے، بزدلی کے اندر کوئی عزت نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے میرے آقا جی نے فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی وجعل الذلة والصغار علی من خالف امری، میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے رکھا گیا ہے، اور جو میرے حکم کی مخالفت کرے اس کے مقدور میں ذلت اور خاری رکھ دی گئی ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف تعلیقات قبل الحدیث 2914 نمبر پر بات یہ موجود۔ یاد رکھیں ہم پاکستان دو قومی نظریے کے مطابق اپنے مملکت کو لے کے بیٹھے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے دو ٹوک بات کہی تھی کہ او خدا کے واسطے پاکستان میں چلو، ہمارے ساتھ پاکستان میں چلو، عزت کے ساتھ رہو گے، وقار کے ساتھ رہو گے، کوئی تمہیں پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی، یہ ہندو بنیا، یہ چور ہے، یہ دھوکے باز اور منافق ہے، اللہ کے واسطے چلو ہمارے ساتھ۔ مسلمانوں نے وہاں پہ پاکستان میں آنا پسند نہیں کیا،
اکثر مسلمان وہیں پہ رہ گئے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ یاد رکھو ہر موقع پر، ہر مقام پر، ہر جگہ پر تمہیں اپنی وفاداری ثابت کرنی پڑے گی. آج ہم اس بات کا مشاہدہ آنکھوں سے کر رہے ہیں، وہاں کا مسلمان کوئی بات ہو نہ ہو اسے کہا جاتا ہے کہ بندے ماترم، کہ بھارت ماتا کی جے، کہ یہ چیزاں اور کہ پاکستان غلیظ ہے، گندا ہے، فلانا ہے، پاکستان کے خلاف بکواس کرو ہر دفعہ. اور جو مخالفت نہیں کرتا، ہاں جی، اس کے ملک کی وفادار ہونے پر شک کیا جاتا ہے کہ یہ ملک کا وفادار نہیں ہے. اب ایمان سے بتائیں، وہاں کے مدارس سے، ہاں جی، وہ نام نہاد یہودیوں نے گائے کی قربانی کو منع کر دیا کہ گائے کی قربانی نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی جی؟ یہ ان کی ماں ہے، تہاڈی ماں نوں اسی ذبح کریں گے، انہوں دی ماں ہے. وہ بڑی عجیب جی بات یار. عقل کو بندہ، میرے ایک علاقے کا پاگل بھی ہو نا جی، وہ پاگل جو سڑکوں پھیرتا ہے، اس کو گائے کا موتر دو نا. میرے ملک دا کو پاگل موتر نہ پیے. اسی گوبر دئیے نا جی، گوبر، ہاں جی، کسی پاگل نو، وہ پاگل گوبر نہ کھائے، پاگل نہ کھائے. ذی شعور عقل مند کی بات تو دوسری طرف ہے. میرے ملک کا کوئی پاگل ایسی چیز نہ کھائے. اور ان کے سیانے پیشاب پی رہے ہوتے ہیں اور فٹے منہ ہو تہاڈی تربیت دے ہوتے بھی. یہ کوئی انسانیت ہے؟ موتر پینی قوم اور گھوں کھانی قوم تسی مسلماناں نہ لڑو گے. اوے اسی آب زمزم پین والے ہیں، تسی موتر پین والے ہو، اسی آب زمزم پین والے. ہاں جی، کیا موتر پینی قوم اب زمزم پینے والوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، وہ کالی ماتا تے پتہ نہیں کی گند بلا تیرا اللہ جانے کیڑی بلا دی وہ عبادت کرنے والی قوم. اسی ایک وحدہ لا شریک دی عبادت کرنے والی قوم. اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ہمارے اندر روب، ایمان کا روب، قرآن کا روب، عشق مصطفیٰ کا روب ایسا رکھ دیا ہے، کائنات کی کوئی قوم ہم سے ٹکرا نہیں سکتی. اچھا جی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا یتمعان فی النار اجتماعا یضر احدهم الاخر قیل من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مؤمن قتل کافرا ثم سدد. صحیح مسلم شریف میں 1891 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. دو شخص جہنم میں اس طرح اکٹھے نہ ہوں گے جو ایک دوسرے کو نقصان پہنچا دے. ہاں جی، دو بندے جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، عام روٹین میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں جہنم میں جاتے ہیں. مارنے والا بھی جہنم میں، مرنے والا بھی جہنم میں، دونوں مرنے والے جہنم میں. لیکن حضور فرماتے دو ایسے شخص ہیں جو ایسا کام کرے گا، مارے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مومن جس نے کسی کافر کو قتل کیا، پھر راہ راست پر رہا، یعنی گناہوں سے بچتا رہا، نیک عمل کرتا رہا، اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا. ہمارے جتنے مجاہدین نے، ان کے جتنے بھی ہاں جی مرداروں کو واسر جہنم کیا ہے، الحمدللہ حضور کی اس حدیث کے مطابق میرے سارے مجاہد جنتی ہیں، یہ سارے غازی. اور جب تک نیک اعمال کرتے رہیں گے، اسلام پر قائم رہیں گے، اللہ ان کو عزتوں سے نوازتا رہے گا. پھر صحیح بخاری شریف میں 2787 نمبر پر، صحیح مسلم شریف میں 1878 نمبر پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مثل المجاہد فی سبیل اللہ کمثل الصائم القائم الذی لا یفطر من صیام وصلاۃ حتی یرجع. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا پس گھر آ جانے تک قیام کرنے والے روزے دار کی طرح جو تھکتا نہیں، اس کی طرح اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے. یہ جتنے مجاہدین الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، پاکستان نے 137 سے زیادہ ان کی چیک پوسٹوں پر قبضہ کیا. ہاں جی، وہ ساڑھے کو 1 انچ نہیں لے سکے، 8-8 10-10 میل اندر گھس کے ہم جناب بیٹھے ہوئے ان کی چوکیوں میں مکمل کر کے. پھر گونگلواں تو مٹی لان واسطے وہ 8-10-11 چوکیاں واپس کیتی ہیں، لیکن باقی الحمدللہ ساڑھے کول نے. انہاں دی جتنے بھی اطلاعات دے لوگ نے، ہاں جی ڈیفینس دے لوگ، انہاں ہاتھ جوڑے اللہ دے واسطے یار کٹ پھاٹ لیا تسی سانو فینٹی شینٹی لا لی ہے، بس ٹھیک ہے ساڈا نقصان بھی کر لیا، ہن اللہ واسطے ساڈی جگہ تے چھڈو. آپ نے ساڈے فوجی کہندے ہمت ہے تے لے لو، ہمت ہے تے لے لو، ہن نہیں واپس جاندے. بڑے تسی پھڑک دے سو، ہاں جی بڑے تسی تڑف دے سو، پاکستان کچھ نہیں کر سکتا، ہم پاکستان کے اوپر جتنا بھی حملہ کریں یہ سب نارمل ہے، یہ جدید نارمل، نیو نارمل کا نہ دیا ہونا، نیو نارمل ہے. صرف پاکستان نے دسیا نیو نارمل کی بلا ہوتی. نیو نارمل سن 1965 کی جنگ کے دوران، اس پورے دورانیے میں جتنا اسلحہ اور بارود استعمال کیا گیا، صرف 3 گھنٹوں کے اندر اتنا اسلحہ اور بارود پاکستان نے ان کے اوپر برسایا.
صرف 3 گھنٹوں کے اندر، اور پھر سارے گڈ ٹیک کے تے پیراں تے سر سٹ کے معافی کر دو، سیز فائر کر دو، سیز فائر کر دو۔ اللہ کے پیارے حبیب نے بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق یہ ہمارے جتنے مجاہدین اس وقت بھی دشمن کی چوکیوں پر ہم قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام روزے دار کی طرح اور قیام کرنے والے کی طرح جو مسلسل روزہ رکھے جا رہے ہیں، قیام کیے جا رہے ہیں، اللہ ان کو اجر عطا فرما رہا ہے۔ ملک دفاع پر اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرما رہا ہے۔ پھر یہ جہاد کی الحمدللہ جو خواہش رکھتا ہے، اللہ ان کو عزت عطا فرماتا ہے۔ ہم الحمدللہ جس جوگے تھے ہم نے حصہ لیا، ہم دعا کر سکتے تھے، جس نے جتنی ہمت تھی اس نے وہ معاملہ کیا، اور جن کے اندر یہ جذبہ نہیں وہ لوگ منافق ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ منافق۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر 1910 نمبر پر، سنن ابو داؤد کے اندر 2502 نمبر پر حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبه من نفاق، جسے موت آ جائے اور اس نے جہاد نہ کیا اور نہ ہی اس کے دل میں اس کی خواہش پیدا ہوئی تو اسے نفاق کی ایک شاخ پہ موت آئی، وہ بندہ منافق ہو کے مرے گا۔ کم از کم دل کے اندر جذبہ جہاد رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور پھر یاد رکھیے لمحہ بھر کے لیے بھی اگر کوئی جہاد میں شریک ہوا اللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ یہ آپ کو میں عرض کروں، سنن ترمذی شریف کے اندر 1650 نمبر پر، مسند امام احمد کے اندر 10786 نمبر پر روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا جی نے فرمایا، اغزو فی سبیل اللہ من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ وجبت لہ الجنہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جس شخص نے اونٹنی کا 2 بار دودھ دونے کے درمیانی وقفے کے بقدر وقت بھی اللہ کی راہ میں قتال کیا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے جنت واجب کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ اور پھر یاد رکھیے یہ جو آج کل نئے پڑھے لکھے ہاں جی جو کہتے ہیں جی جہاد سے کبھی وہ اصلاح نہیں ہو سکتی، جہاد سے غم اور پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی، یہ اور پریشانیوں کا سبب بنتا ہے، دہشت گردی کا سبب بنتا ہے، یہ لوگ سب جھوٹ اور غلط بولتے ہیں۔ کائنات کی سب سے سچی زبان امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح مسند کے اندر، مسند امام احمد کے اندر 22719 نمبر پر، صحیح ابن حبان کے اندر 4855 نمبر پر روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالجہاد فی سبیل اللہ فإنہ باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم، جہاد فی سبیل اللہ کو لازم پکڑو کیونکہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رنج اور غم اور تکلیفیں دور کر دیتا ہے۔ اب ایمان سے بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے ہماری پریشانیاں دور نہیں کر دی، اللہ نے ہمیں عزت نہیں عطا فرمائی۔ آپ پوری دنیا کی افواج کے اندر پہلے نمبر پر پاکستان آیا یا نہیں آیا؟ پہلے نمبر پر پوری دنیا کی افواج میں، پوری دنیا کی جنگی اسٹریٹجی جناب چھٹ کے رکھ دیتی کہ جناب جو ہماری اسٹریٹجی دنیا میں کسی فوج کی اسٹریٹجی نہیں، بنیانوں مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صفیں باندھ کر ہم نے جہاد کیا یہ نہیں کیا۔ ہمارے سائبر ونگ کے وہ مجاہدین، وہ گمنام مجاہدین، ان کی عظمت کو سلام ہے، ان کی ماؤں کو سلام ہے جنہوں نے ایسے شاندار بیٹے پیدا کیے اور ان کی ایسی شاندار تربیت کی جو نظر تو نہیں آ رہے، لیکن ان کی وجہ سے ملک پاکستان کے آج ہر ایک بندہ سکون کی نیند سو رہا ہے۔ ان مجاہدین نے، وہ فضاؤں میں اڑنے والے ہمارے مجاہدین، وہ زمین پر چلنے والے ہمارے مجاہدین، وہ سائبر سیکورٹی کے ذریعے بیٹھ کر حملہ کرنے والے، جو دشمن کے سسٹموں کے اندر گھس کر ان کی ایسی کی تیزی پھیرنے والے، وہ گمنام مجاہدین سارے اس وقت وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ملک پاکستان خوشحالی کا منہ دیکھ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی العزیز جب تک یہ مائیں ایسے لال پیدا کرتی رہیں گی، انشاءاللہ تعالی العزیز پاکستان کا سر ہمیشہ فخر سے بلند رہے گا۔ میرا آقا جی علیہ السلام نے آپ سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین جہاد کون سا ہے؟ ہاں جی، آج کل پلپلے قسم کے لوگ نا جی، یہ جہاد کے خلاف سب سے پہلے آواز کس نے اٹھائی؟ آپ کو پتہ ہے؟ جہاد کے خلاف سب سے پہلے کس نے؟ ایک تھا بہاء اللہ، یہ آیا تھا ایران میں، یہ 1800 کی بات ہے، 1800 کی بات۔
یہ لانچ کیا تھا یہود نے، یہود و نصارہ نے لانچ کیا تھا باؤلہ۔ اس کا مشن کیا تھا؟ حج کی فرضیت کا انکار کرنا، حج کی فرضیت کا۔ ایک آیا تھا قادیان کے اندر، مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے جہاد کی فرضیت پر جو ہے نا جی وہ فتویٰ دیا تھا کہ جہاد بالکل ختم ہو چکا ہے، بالکل ختم، کوئی جہاد نہیں، جو جہاد کرے گا اس وقت وہ بڑے گندے الفاظ کے ساتھ اس نے جو ہے نا نقل کی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اس کی کتاب روحانی خزائن، تذکرہ، اس طرح کی کتابیں اس کی، میں اس لیے نام نہیں لیتا، وہ گاندھی ہے نرا، جو پڑھے گا گاندھی پڑھے گا۔ صرف ایک میں آپ کو نا ایک لائنر بتاتا ہوں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جناب جو میرے اوپر ایمان نہیں رکھتا وہ سارے کے سارے سور ہیں، اور وہ سارے کے سارے سور ہیں، اور جتنی عورتیں وہ ساری کتیاں ہیں۔ یہ مرزا نے لکھا اپنی کتاب۔ مجھے جو نہیں مانتا آخری نبی، مجھے جو نبی نہیں مانتا، اور اس نے جہاد کے خلاف فتویٰ دیا، جہاد کی فرضیت ختم ہو چکی ہے، اس وقت سے پھر اے جڑا سر سید احمد خان دنیا بڑی عمدہ نام لیندی ہے، یہ بھی مرزائی سی بے ایمان، یہ بھی مرزائی تھا، اس نے بھی جہاد کے خلاف جو ہے نا بکواس کی تھی۔ اور حضرت یاد رکھیے جہاد کے ذریعے اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی حدیث رسول رکھی ہے، اور جہاد وہ چیز ہے جو قوم چھوڑ دیتی ہے ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں نے جہاد چھاڑ دیتا نا، حکومت کے خلاف نہیں بول سکتے، کوئی بولتا ہے تو ان کے رکھ دیں یار، اس تو بڑی چبل کیڑی حکومت ہوئے گی کہ ان کے لوگوں نے جو پاکستان کے خلاف کام کیا ان کو پھر انہوں نے جو ہے نا جی ذلیل و رسوا کر کے جیلوں میں بند کر دیا، ان کو بلی کر رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو، وہ پاکستان ہے، تم نے پاکستان کے خلاف صحیح کام نہیں کیا، اس لیے ہم ہار گئے۔ سکھ انہوں دا جڑا اپنا فضائیہ دا جڑا چیف ہے، ہاں جی فضائیہ دا چیف، وہ سکھ نو انہوں نے جناب پھیٹی لا دیتی، تو صحیح جنگ نہیں، جہاز نہیں اڑائے، تو صحیح جڑا نا جی پاکستان نال جنگ نہیں کی تھی۔ او خدا کے بندو، جگرے کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، جگرے کے ساتھ جنگ ہوتی ہے۔ وہ مائیں اور ہیں جو وہ پاکستان کی مائیں ہیں جو غیرت مند بیٹے پیدا کرتی ہیں، وہ پاکستانی مائیں ہیں جو ایسے سپوت پیدا کرتی ہیں جو فضاؤں کے اندر بھی اپنی حکمرانی رکھتے ہیں، زمین پر بھی رکھتے ہیں۔ ان کو کیا پتا ہے یہ لوگ ساڈے نال لڑن گے؟ ہم موت پینی کون؟ وہ پیشاب پینے والے، ہم آب زمزم پینے والے۔ ان کے دلوں کے اندر اندھیرا ہے، ہمارے سینوں کے اندر اللہ کا نور ہے، اور وہ کیسے ہم سے مقابلہ کر سکتے؟ میرے آقا جی سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین جہاد کون سا ہے؟ ہاں جی ایک پاس سے مرزا کی کہتا ہے جہاد ختم ہو چکا ہے، میرے آنے کے بعد جہاد ختم ہو چکا ہے، تو باقی پوری دنیا میں اللہ کا نام اور اس کا حکم اور اس کا یہ مشن کس طرح جاری رکھے گا؟ آقا جی نے فرمایا، حضرت جابر کہتے ہیں من احرق دمہ وعقر جوادہ، سب سے بہترین جہاد وہ ہے جس کا خون بہا دیا جائے اور اس کے گھوڑے کو بھی کاٹ دیا جائے۔ سنن ابو داؤد کے اندر 1449 نمبر پر، المعجم الاوسط کے اندر 4447 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ سب سے بہترین جہاد وہ ہے جس کے اندر مجاہد جہاد کرنے جائے، اس کی سواری کو بھی تباہ کر دیا جائے، اس کو بھی شہید کر دیا جائے۔ آقا فرماتا ہے یہ سب سے بہترین جہاد۔ الحمدللہ ہمارے تو عوام بھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی الحمدللہ مجاہدین کا کردار ادا کر کے گئے، اور میں کہتا ہوں جی سلوٹ ہے ہمارے افواج پاکستان کو کہ جب میزائل داغے نا ان کے اوپر ان بچوں کے نام لکھے تھے کہ اے ایندہ بدلا جے، اے ایندہ بدلا جے، اے ایندہ بدلا جے۔ آؤ جناب یاد رکھو گے یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلامی تعلیمات۔ جس طرح حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے دیکھو دنیا کے اندر ہی ان کو کس طرح عزتوں اور بلندیوں سے سرفراز فرمایا۔ اور پھر یاد رکھیے جو بھی جہاد فی سبیل اللہ کے اندر نکلے گا یہ اس دنیا و ما فیہا کے ہر فعل سے بہترین عمل ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قاب قوس فی الجنۃ خیر مما تطلع علیہ الشمس وتغرب وقال لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر مما تطلع علیہ الشمس وتغرب۔ جنت میں ایک کوڑے کے بقدر جگہ نصیب ہو جانا اس چیز سے بہتر ہے جس پر طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ فرمایا صبح شام یا شام کو اللہ کی راہ میں نکلنا ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 2793 نمبر پر، صحیح مسلم میں 1882 نمبر پر روایت موجود ہے۔ جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی اگر آپ کو نصیب ہو گئی نا، حضور فرماتے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور یہ کس کو ملے گی؟ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے کو، یہ اس کو ملے گی۔ گھر بیٹھیاں جنت نہیں مل لی، وہ جنت کیسے آپ کو مل جائے گی حضرت؟ وہ ایمان کس طرح آپ کو جنت میں لے جائے گا جو ایمان آپ کو آپ کے گھر سے اٹھا کے مسجد تک نہیں لے کے آ سکتا؟
آپ مسجد میں نماز پڑھنے تک کے لیے نہیں آ سکتے، جو بندہ گھر سے اٹھ کے مسجد تک نہیں آ سکتا، جو ایمان وہاں سے لے کے یہاں تک فاصلہ طے نہیں کروا سکتا، وہ ایمان آپ کو دنیا سے آخرت میں جنت تک کا فاصلہ طے کروا دے گا؟ بھول جاؤ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دو ٹوک فیصلے رہیں ذہن کے اندر بر رہو، جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس ہم جنت میں جائیں گے، تو جاؤ بھائی ٹھیک ہے جاؤ، فیصلے اللہ رسول کریں گے، کس نے جانا ہے کس نے نہیں جانا۔ حضرت جس نے جانا ہے اللہ کے رسول نے اس کا بھی بتا دیا ہے، جو محروم رہیں گے اللہ کے حبیب نے اس کا بھی بتا دیا ہے۔ اب یہ وکری گل ہے جی، وہ جس طرح بلی اپنا کبوتر بلی نو ویکھ کے اکھاں بند کر لیندا ہے، وہ آنکھیں بند کرنے سے بلی چلی نہیں جائے گی، وہ گردن دبوچنے سے چھوڑ نہیں دے گی آپ کو۔ بابا موت برحق ہے، موت آنی ہے، او بابا بزدل کی بھی موت آنی ہے، اور وہ حاضر کی بھی موت آنی ہے، ایمان والے نے بھی مرنا ہے، بھائی ایمان کافر نے بھی مرنا ہے، فیصلہ میرے رب نے کرنا ہے کون کدھر جائے گا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول نے کچھ نشانیاں بتا دی ہیں کون کدھر جائے گا، یہ نشانیاں ہوں گی تو جنت جائے گا، یہ نشانیاں ہوں گی تو وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر یاد رکھیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحیح الجامع للالبانی 4429 نمبر پر یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قیام ساعۃ فی الصف للقتال فی سبیل اللہ خیر من قیام 60 سنہ، قتال فی سبیل اللہ کی صف میں ایک گھڑی کھڑا ہو کر لڑنا 60 سال کے قیام سے بہتر ہے۔ 60 سال مسلسل بندہ نماز پڑھتا رہے، ایک دن بھی چھٹی نہ کرے، اس سے بہتر ہے ایک گھڑی کھڑا ہو جانا، مجاہدین کی صف میں ایک گھڑی کھڑا ہو جانا، یہ اس سے بہتر ہے۔ اور پھر یاد رکھیں صحیح سنن ابن ماجہ شریف کے اندر 2812 نمبر پر، صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر 1286 نمبر پر حضرت عمر بن عبسہ بیان کرتے ہیں، میرے آقا جی نے فرمایا من رما عدو بسہم فبلغ سہمہ العدو واصاب او اخطا فعدل رقبۃ، جو اللہ کے دشمن پر تیر پھینکے اور وہ تیر دشمن تک جا پہنچے، خواہ اس سے لگ جائے یا نشانہ چک جائے، اس کا یہ عمل غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ ہمارے ایک مجاہد کو ایک گولی کے بدلے میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک غلام، ایک مجاہد کی ایک گولی چلانے پر اللہ جس نے 100 گولیاں چلائیں اس کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملا، اور عزتیں الگ سے ملی، جنت کے وعدے الگ سے ملے، پھر رب کریم اور اس کے رسول کی رضا الگ سے ملی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس مجاہد کے درجات کو بلند کرتا ہے، ہر تیر کے بدلے، ہر گولی کے بدلے ایک درجہ اللہ بلند کرتا ہے، ہر میزائل کے بدلے تو پھر کمال ہی ہو گیا، کتنے درجات اللہ بلند کرے گا، سبحان اللہ۔ حضرت کعب بن مرہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے السلام من بلغ العدو بسهم رفع الله به درجة له، فقال له عبد الرحمن بن نحام یا رسول اللہ وما الدرجة؟ قال اما انها ليست بعتبة امك ما بين الدرجتين 100 عام، جس شخص کا تیر دشمن تک جا پہنچا اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ عبد الرحمن ابن نحام انہوں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ درجہ کتنا ہوتا ہے؟ جو ایک مجاہد دشمن پر گولی چلائے اس تک پہنچ جائے، وہ درجہ کتنا ہوتا ہے؟ جو اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور کی زبان ہے، کیا فرمایا؟ وہ تیری ماں کے گھر، وہ تیری ماں کی چوکھٹ کے برابر نہیں ہے۔ میں سمجھ لو جتنا تہاڈا مکان ہے اتنا درجہ نہیں کہ یہ ایک منزل، یہ دوسری منزل، یہ تیسری منزل، یہ وہ درجہ نہیں ہے۔ اوے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ مومن مجاہد کو ایک تیر چلانے پر جو دشمن تک پہنچ جائے، اس قدر فاصلہ طے کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا درجہ بلند دیتا ہے کہ ایک انسان 100 سال تک مسلسل چلتا رہے تو پھر بھی وہ سفر ختم نہ ہو۔ آپ نے پرانی منزلیں دیکھی نا، یہ بادشاہوں کے برٹش امپائر نے جو بنائی تھی، ہاں جی، ان کی چھتیں کہاں پہ ہوتی ہیں؟ 40 فٹ پہ، 30 فٹ پہ، 50 فٹ پہ، 60 فٹ پہ، اتنی اونچی ان کی ہوتی ہیں۔ میرے اللہ کے حبیب نے فرمایا جو مومن مجاہد کو ایک تیر چلانے کے بدلے اللہ درجہ عطا فرمائے گا، وہ اتنا بڑا درجہ ہوگا 100 سال تک بھی بندہ فاصلہ طے کرتا رہے وہ درجہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنے انہوں نے تیر چلائے ہیں الحمدللہ۔ یہ الترغیب ترہیب کے اندر 1287 نمبر پر، اور صحیح ابن حبان کے اندر 4616 نمبر پر۔ میرے مالک نے یہ مسند امام احمد کے اندر 24592 نمبر پر، اور صحیح بالکل روایت ہے 5616 نمبر، یہ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ اما جی عائشہ بیان کرتی ہیں، میرے آقا جی نے فرمایا من خالط قلب امرئ مسلم نهج فی سبیل اللہ الا حرم اللہ علیہ النار،
جس مسلمان کے دل سے راہ خدا میں اڑنے والا گرد و غبار مل جل گیا اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ جب بندہ سانس لیتا ہے نا سانس لیتا ہے نا تو اندر گرد و غبار جاتی ہے۔ ہر وہ مجاہد جو میدان جہاد میں زمینی طور پر لڑ رہا تھا اور چلتے ہوئے وہ غبار اس کے ناک میں گئی، اس کے منہ کے اندر گئی، آقا جی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس غبار کی وجہ سے جو اس کے ناک کے اندر گئی اللہ اس پر جہنم کو حرام قرار دے دیتا ہے، اس غبار کی وجہ سے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں میرے آقا جی نے فرمایا من راح روحا فی سبیل اللہ کان لہ بمثل ما اصاب من الغبار مسکا یوم القیامہ، جو شخص اللہ کی راہ میں نکلے تو اس پر جتنا بھی گرد و غبار پڑے گا روز قیامت اس سے اس کے برابر کستوری دی جائے گی، اللہ تعالیٰ اتنی اس کو خوشبو عطا فرمائے گا۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر 2175 نمبر پر اور احادیث صحیحہ سلسلہ کے اندر 2338 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں لا یتمی دخان جہنم وغبار فی سبیل اللہ من خضر مسلم، ایک مسلمان کے نتنوں میں پڑنے والا گرد و غبار جہنم کا دھواں کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ صحیح ابن حبان کے اندر 4607 نمبر پر روایت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، قربان جائیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسمیں کھائی تھی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن بہ نقعا۔ سبحان اللہ، میں کہہ رہا ہوں اگر یہ قسمیں اٹھائی جاتی تو اللہ تعالیٰ یوں قسمیں اٹھاتا، واہ واہ جی اب تھنڈر ہیں، یعنی پاکستان کے جتنے بھی جہاز ہیں جو پاکستانی یہ گھوڑے آج کا گھوڑا ہے نا، جدید گھوڑا ہے نا جی، اس وقت وہ گھوڑے تھے جو میدان میں لڑتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کھروں کی قسمیں کھائی ہیں، ان سے نکلنے والی آگ کی قسمیں کھائی ہیں، ان کے نتنوں سے نکلنے والی سانسوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اگر آج قرآن نازل ہو رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان جہازوں کی قسمیں کھاتا، واہ واہ کیا بات ہے، مجاہدین نے کیسا حملہ کیا، اے جے ایف تھنڈر گیا، اے جے 10C گیا، اے فلانا گیا ساڈا، اے فلانا جہاز گیا۔ ہاں جی، قربان جائیں یار، مجاہدین آج بھی لڑیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عزتیں عطا فرمائے۔ 14 صدیاں ان گھوڑوں سے پہلے لڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اگر آج مجاہد اسلام کی سربلندی کے لیے، ہاں جی، ہم کسی چودراہٹ کے لیے نہیں لڑے، ہم اسلام کے دفاع کے لیے لڑے ہیں، ہم کوئی پاکستان کو پیسے کے لیے نہیں لڑا، کوئی تخت کے لیے نہیں لڑا، تاج کے لیے نہیں لڑا، الحمدللہ ہمارا مقصد صرف اعلاء کلمۃ الحق تھا، اللہ کا نام بلند کرنا تھا، جس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے میرے مالک نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لهم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں، یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت، خوشنودی، ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں اس کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یقیناً اللہ کے پاس ان کی خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ حضرت دنیا کے اندر ہر چیز خریدی جا سکتی ہے لیکن اللہ کی رضا نہیں خریدی جا سکتی۔ اللہ اپنی مرضی سے راضی ہوتا ہے، اللہ کے جب اس کا مزاج ہوتا ہے، جب اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، وہ کسی کے روب سے، کسی کے مال سے، کسی کے آکڑ سے، چودراہٹ سے خوش نہیں ہوتا، جب اس کا دل کرتا ہے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، وہ راضی ہونا ہو تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے وہ ایک فاحشہ عورت جو کتے کو پانی پلائے اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کی رضا ہے نا جی۔ ہم کوئی اپنا ارادہ تو نہیں تھوپ سکتے نا، مالک ہے جب جس سے چاہے، لیکن اللہ کہتا ہے عمومی طور پر میں مجاہدین سے راضی ہوتا ہوں، عمومی طور پر جو فی سبیل اللہ، راہ فی سبیل اللہ میں اپنی جانوں مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ہم ان سے راضی ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں دے کے پھر اس کو جتاتے نہیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، دین تو بعد واپس نہیں لینا، دین تو بعد جتانا نہیں، ہے جی، اے انساناں والے کام نہیں نے، اے بندے دے پتراں والے کام نہیں نے۔ اوے اللہ کے بندے جو اللہ کی راہ میں دے، جہاد کرے اور پھر بھول جائے، اپنی جان کو بھی بھول جائے، مال کو بھی بھول جائے، جو کچھ ہے یا اللہ تیرے لیے حاضر ہے، یعنی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ یا اللہ تیرے لیے ہے، اللہ چاہے تو راضی ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہوتا ہوں۔ پھر یاد رکھیے جو حقیقی مجاہد ہیں وہی لوگ اصل میں جنت کے حقدار ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ یحب المعتدین، اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم پر جنگ مسلط کرتے ہیں، ہاں مگر ہاتھ سے نہ بڑھو، بے شک اللہ ہاتھ سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پاکستان نے کتنے جہاز گروائے جی؟ پاکستان نے کتنے جہاز گرائے؟
5, ہماری بات 6 کہہ رہے ہیں، بات 7 کہہ رہے ہیں، انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق 7 گرائیں ہیں، یعنی پاکستان 6 کو تسلیم کر رہا ہے. 5 گرائیں ہوں یا 6 گرائیں ہوں، یاد رکھیے ہمارے جو ایئر فورس کے چیف ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے صرف گرائے 6 ہیں یا 5 یا 6 گرائیں، لیکن لاکھ ہم نے 35 کیے تھے، 35 سے 40 لاکھ کیے تھے، لیکن گرائے صرف اتنے اس لیے ہیں تاکہ تمہارے کان کھڑے ہو جائیں کہ اگر ہم یہ گرا سکتے ہیں تو باقی بھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم جنگ کو آخری حد تک لے جانا نہیں چاہتے، ہم حد سے بڑھنا نہیں چاہتے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ان لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے جو حد سے نہیں بڑھتے، جو جنگ مسلط نہیں کرتے. پاکستان کی کامیابی کی ایک وجہ یہ تھی کہ باوجود اس کے کہ ہمارے ہاتھ میں سب کچھ تھا لیکن ہم نے وہ سب کچھ استعمال نہیں کیا. ابھی تو پاکستان نے اپنی صرف 10% طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، ابھی 90% باقی ہے. دنیا حیران ہو گئی، دنیا ساری کی ساری اس وقت چائنا ٹیکنالوجی کے نعرے لگا رہی ہے، تو ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. یہ جتنے بھی تھے نا، جو F-16 تھا یہ ٹیکنالوجی اور تھی، J-10C تھا یہ ٹیکنالوجی اور تھی، JF تھنڈر تھا یہ ٹیکنالوجی اور تھی. ہمارے پاس یہ اللہ تمہاری خیر امریکن ٹیکنالوجی بھی تھی، ہمارے پاس چائنیز ٹیکنالوجی بھی تھی، ہمارے پاس دیگر ٹیکنالوجیز بھی تھی. اور ان تمام ٹیکنالوجی کو سنک کرنا یہ کوئی خالہ جی کا باڑا نہیں ہے. ان تمام کو ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنا، ہر ملک نے اپنا نظام اپنا سسٹم اس طریقے سے بنایا ہوتا ہے کوئی اس کے اندر نہ گھس سکے، کوئی اس کے اندر جو ہے نا جی تبدیلی نہ کر سکے. ہمارے پاکستان کے مجاہدین نے یہ کام بھی کر کے دکھایا، ان تمام چیزوں کو آپس میں سنک کیا، ایک دوسرے کے ساتھ ملایا. آج چائنا ترلے کر رہا ہے ہمارے یہ ٹیکنالوجی ہمیں دکھاؤ. یہ خفیہ ایسا ہتھیار تھا جو آج تک دنیا کو نہیں پتا تھا کہ مختلف قسم کی ٹیکنالوجیاں. حضرت دیکھیں نا جی، یہ ایک فون ہے، ایک بناتا ہے جی سیمسنگ بناتا ہے، ایک ایپل بناتا ہے، ایک چائنا بناتا ہے. ایپل کے اپنے جو ہے نا جی سافٹ ویئر ہیں، سیمسنگ کے اپنے سافٹ ویئر ہیں، چائنا کے اپنے سافٹ ویئر ہیں. ان تمام سے کہاں جناب میں بٹن اس کا دباؤں سارے میں معاملات ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. بھائی ہر ایک نے اپنا سافٹ ویئر بنایا، اس کے اپنے نتائج ہیں، اپنے سلسلے، وہ اسی چیز کے تو وہ پیسے کما رہا ہے. آج ایپل سب سے اوپر کیوں ہے؟ وہ جناب ہمارا سسٹم سب سے زیادہ سیکیور ہے، وہ اس لیے پیسے کما رہا ہے. سڈے مجاہدہ نے کی کیتا وہ ساری ٹیکنالوجی ایک پیج سے لے آتے، ایک پیج پہ لانے کے بعد اب جہاں پر پاکستان نے چائنا سے ٹیکنالوجی لی ہے، اب انشاءاللہ تعالی العزیز وہ وقت آ چکا ہے، اب پوری دنیا میں پاکستان کے انشاءاللہ جو ہے وہ عزتیں ہوں گی. پاکستان کے تمام معاملات اللہ اس کو عزتیں دیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعۃ المبارک میں نے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بات میں نے عرض کی تھی. وہ وقت اب دور نہیں ہے کہ پاکستان کی ہاں میں ساری دنیا کی ہاں ہوگی. پاکستان نہیں کرے گا تو ساری دنیا نہیں کرے گی، پاکستان ہاں کرے گا. وہ جو ٹیکنالوجی کا جن کو بڑا زوم تھا کہ ہم بڑی جناب ٹیکنالوجی ہو گئے، ساڈے بڑے اگے آ گئے، فلانا امیزون بھی ساڈے کو آ گیا، یوٹیوب بھی ساڈے کو آ گیا، فلانا بھی آ گیا. ہاں جی ایپل کمپنی بھی آ رہی تھی تو ہن ٹرمپ نے کی ہے خبردار ہے ایپل آ رہا اتنے فیکٹری نہیں لانی، ہوں باں باں کر رہے ہیں. اور حضرت کوئی ٹیکنالوجیاں کام نہیں آتی، کوئی زور کام نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان والے کو 1000 کافروں پر، مجاہد مسلمان ایمان والے کو 1000 کافروں پر بھاری رکھا ہوا ہے. اور الحمدللہ پاکستان نے وہ ثابت کر کے دکھایا. آج 16 مئی کو یوم تشکر ہاں جی کے طور پر منایا جا رہا ہے. ہم ان تمام مجاہدین کو، تمام گمنام مجاہدین کو جن کا نام نہیں آیا اور انہوں نے کام کیا ہے، ان کو بھی سلام کرتے ہیں، ان کے ماں باپ کو بھی سلام کرتے ہیں. آپ نے ایسی نیک اور صالح اولاد پیدا کی، ان کی عظمت کو بھی سلام ہے. اور تمام ہر اس مسلمان کو آج ہم جو ہے خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس مسلمان نے پاکستان کی کامیابی کے لیے دعائیں کی ہیں. ہم نے ہر نمازوں میں دعائیں کی ہیں، ہم نے جمعوں کے اندر دعائیں کی ہیں. پوری امت ایک پیج پر ہو گئی، مجاہدین ایک پیج پر ہو گئے، سپاہ سالار ایک پیج پر ہو گئے، حکمران ایک پیج پر ہو گئے. جب اتحاد ہو جائے پھر اللہ اسی طرح کے جو ہے نتائج ہمیں دکھاتا ہے. ہم اپنی پارٹیوں کو بھول گئے، ہم اپنے مالکوں کو، سربراہوں کو، جو ہمارے لیڈر تھے ان کو بھول گئے. ایک لیڈر کو یاد رکھا جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. ایک مالک کو یاد رکھا جس کا نام اللہ اکبر ہے. مسلمان اگر یہی چیز آئندہ بھی قائم رکھیں گے انشاءاللہ کبھی کسی میدان میں ان کو شکست کا سامنا نہیں ہوگا. ہر میدان میں اللہ کامیابیاں عطا فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرمائے.